بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا برو یا توابو یا منتقمو یا رؤوفو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ جو اپنی صفات یکتائی میں بے مثل اور بے مثال ہیں۔ یا برو، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ اس اسم کو پڑھے، یعنی اس نابالغ بچے کو یاد کرا دیا جائے اور اس کی عادت بنا دی جائے بالغ ہونے تک، عادت کاملہ بن جائے، عادت ثانیہ بن جائے، ایسی عادت جو اسے کبھی جدا نہ ہو، اس لیے کہ جو بچپن سے بڑھاپے تک ایک عادت ثانیہ، عادت جاریہ بن جاتی ہے، بندہ اس کو اپنائے رکھے تو اس کی جبلت اور خلقت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے نابالغ بچے کو یہ اسم یاد کرا دیا جائے، یا برو یا برو یا برو، نیک پرہیزگار۔ تو ہوتا کیا ہے، پڑھتا رہے جہاں تک کہ یہ بلوغ کو پہنچے تو تمام عمر آفات و بلیات سے محفوظ رہے، تمام عمر آفات و بلیات سے محفوظ رہے۔ اور اسی طرح بکری جو بچہ دینے والی ہو، اس کو حروف تہجی الف سے چھوٹی یا بڑی یا تک لکھ کر کھلائے پلائے جائیں، اور جو بچہ پیدا ہو اس کے اوپر بھی یہ روزانہ پڑھے جائیں۔ تو نسل کثیر ہوتی ہے، ان بکریوں کی نسل کثیر سے کثیر ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، لیکن یہ کام لمبا ہے۔ لیکن جو اپنا لے تو عمر بن جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے، روزگار محنت مشقت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ کہنے کے تو ایک بات ہے نا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کر کے دیکھیے گا تو سب کچھ ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ گن شکر نے محنت کی نا، وہ پتھر بھی شکر بن گئے۔ ایک بندہ ہے نا، کہنے لگا حضور مجھے بھی اجازت دے، میں بھی پڑھ کے کوئی دیگ چڑھاؤں تو پکی پکائی پلاؤ زردہ۔ میں فرمایا پڑھ کے بسم اللہ چلا دو۔ صبح سے شام تک پڑھتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ حاصل نہ ہوا۔ کیوں کہ دل میں خیال آتے رہے، کیا پتہ ذائقہ کیسے ہوگا، پکے گی نہیں پکے گی۔ دل میں طرح طرح کے جب خطرات آتے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقین کامل، اعتقاد رکھ کے اگر کرے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہے، صرف سنی سنائی ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ من جدہ وجدہ والی بات ہے، جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو اس لیے ان اسماء کو پڑھ کر یہ فائدہ حاصل کیجیے، نیکی اور پرہیزگاری میں اپنا نام کمائیے، بس آگے مالک کی مرضی، وہ جو مقام عطا کرے وہ کرے گا، لیکن اس کا ایک اٹل فیصلہ ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ آئے کتنا پیارا فرمان ہے، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اطاعت و تابعداری کرنے والے بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ فرعون و نمرود و ابو جہل و ابو لہب و شداد و مداد سے وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ مسلمان مسلمان ہے، مومن مومن ہے۔ تو اس لیے ان کو پڑھ کر دیکھیے، فائدہ کمائیے۔ اللہ کے نام ہے، کوئی عام اسم نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا ذکر کرے نغمات الہیہ، فتوحات الہیہ، انوار الہیہ میں وہ ڈوب جاتا ہے، اس کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا ایک قطرہ، اس کی رحمت کا ایک ذرہ بندے کو مل جائے نا، آپ اسے یہ اندازہ لگائیں کہ روایت میں یہ ہے نا کہ 99 رحمتیں حرم کے اندر، کعبے کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور ایک نعمت باقی پوری دنیا کے لیے، اس ایک نعمت سے پاری دنیا کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اسی طرح جب بے شمار نعمتوں کے اندر وہ بندہ نہا جائے تو اس کے کمالات کا کیا کہنا. تواب تواب توبہ قبول کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اس سے بڑا توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ بندہ جب گناہ گارے کر 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 کے اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہتا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. جب یہ بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھتا ہے نا تو فرماتا ہے غفر تو میں نے بخش دیا، لا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ دعا تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو اس کو پڑھیے اور اس اسم کی برکت سے اس کے گناہ مغفور ہوں، تمام کے تمام بخشے جنائیں، اور محبت و اکرام کی بارش ہو. اور جو بندہ 409 بار روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، 409 بار اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے اور ہمیشہ اس کو پڑھتا ہے، پڑھ کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. میں نے بار بار یہ بتایا نا کہ سب سے بڑی نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے جو میرے نزدیک عام دنیا بھی بندے کے لحاظ سے، اس کی سوچ کے لحاظ سے بندے کا مستجاب الدعوات ہونا ہے. مستجاب الدعوات کیا ہے؟ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لے، الہ العالمین فلاں کو ایسا کر دے، ایسا ہو جائے، میرے ساتھ ایسا معاملہ کر، ایسا ہو جائے. مستجاب الدعوات. جب بھی اللہ سے دعا کرے نا، ساری مغفرتوں کے بعد والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، ان کی مغفرت کی دعا کر کے ایک تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے گناہ بخش جاتے ہیں، پیٹھ پیچھے دعا جو کہی کے آتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ پکی بات ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے دعا کرے اس کی دعا لازماً اس اپنے بھائی کے حق میں پوری ہوتی ہے. اور والدین کے حق میں دعا کرے مغفرت کی تو اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی کر دیتا ہے. اور جب مغفرت کی دعا کر کے تمام گناہوں سے معافی مانگ کے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کیا کریں. لوگوں کا جم کٹھا لگا رہے گا، مرجع اخلاق بنیں گے، اور کسی پیر کامل کی تلاش میں رہیں. پیر کامل سے مراد کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو 80 سے 85 سال کا ہو، سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہوں، عمر کے آخری حصے میں لگا ہوا ہو. اس کے پاس جائیں، اس سے دعائیں قبول کروائیں، اس سے اپنی حاجتیں اور مرادیں پورے کروائیں. اس کے جوتے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ دیں، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں، اور پھر اسے کہیں میرے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ان سفید بالوں کو دیکھ کے نا تو حیا فرماتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتے ہیں تو بندے کو تو حیا کرنی چاہیے نا. بندے کا حق ہے اپنے مالک سے حیا کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیا غسل کرتے تو کبھی اپنے جسم پہ نظر نہ پڑتی، پردے میں کپڑا لپیٹ کے کیا کرتے؟ غسل کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایک دفعہ کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ تھے، پنڈلیوں سے کپڑے اٹھے ہوئے تھے، پانی میں پاؤں رکھے ہوئے تھے. اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوا تو پنڈلیاں کپڑے سے ڈھانپ دی. میرے عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو اس لیے حیا بڑی چیز ہے. جب حیا کامل آ جائے تو دین کامل آ جاتا ہے، اور جب حیا میں کمی آ جائے تو دین میں کمی آ جاتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا آفات الحیا ففعل ما شئت. جب تمہاری حیا، تمہاری شرم فوت ہو جائے، ففعل ما شئت، تو جو چاہے مرضی کرے، تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور سورہ نور میں ہے نا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی پھیلے، اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس لیے میرے
ناظرین و سامعین، میں خود سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد والدین اور اساتذہ کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے صدقے مجھے معاف کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ بے حیائی کے کاموں میں کبھی حصہ نہ لینا، نہ نظر سے، نہ سماعت سے، نہ کردار سے، نہ گفتار سے۔ اپنی تنہائیاں، اپنی خلوتیں، اپنی صحبتیں، اپنے اساتذہ، اپنے والدین اور اپنے اقرباء اور احبا، جتنے بھی نیک پاکیزہ نیک کردار سیرت ہوں گے تو انسان کی زندگی صحبت صالح سالکن، کسی نیک اور پرہیزگار کی صحبت میں رہو گے تو نیک اور پرہیزگار ہیں، صحبت طالع کن۔ اگر کسی بد کردار کی صحبت میں رہو گے تو بد کردار۔ 1000 برس کا نمازی ہو جاؤ گے تو میں نمازی نہیں کہے گا، لیکن ایک دن کسی بد کردار کے ساتھ بیٹھو گے ساری زندگی تو بہت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ان اسماء کا ورد کریں، برن توابن برن توابن برن توابن، تو نیکیاں اور پرہیزگاریاں اپنے دامن میں سمیٹیں، اور جتنی بھی شرور فاسدہ ہیں اور تمہارے کردار کو عیب لگانے والی چیزیں ہیں، تمہارے کردار کو پاش کرنے والی چیزیں ہیں، تمہاری صحبت اور تمہاری سوسائٹی کے اندر برے اثرات پیدا کرنے والی جو چیزیں برائیاں ہیں، ان سے کنارہ کشی ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اس کے محبوب بن جاؤ، تو پھر زندگی کا مزہ ہے، پھر زندگی کا مزہ ہے۔ اور یہ بات بتا دوں کہ آج جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر سوموار والے دن ایسے تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، ہر چیز پہ خبر رکھتا ہے، لیکن بندوں کی ایک اپنی حکمت عملی کے طور پر اس نے یہ 2 دن مقرر ہیں جو میرے علم میں ہے، باقی کیا پتہ میری بات غلط بھی ہو، رد بھی کوئی کر سکتا ہے، لیکن ان 2 دنوں میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں، تو کم سے کم ان 2 دنوں میں تو کوئی تھوڑی سی شرم، کوئی تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے، تاکہ فرشتے جب اعمال لینے کے لیے آئیں تو کم از کم کردار کے لحاظ سے اور گفتار کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے، اقرار کے لحاظ سے کم از کم کچھ ایک عمل تو اللہ کی بارگاہ میں صاف اور پاکیزہ جائے۔ اور دوسرا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24 گھنٹے ہر لمحہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، زبان پہ ہو محمد الرسول اللہ اور کردار و گفتار اس کے خلاف ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے امت کے اعمال کا، کیا کہیں گے؟ یہ میرا امتی ہے۔ وہ جس طرح ایک سکرین پہ پٹی چل رہی ہوتی ہے نا، پوری مسلسل چل رہی ہوتی ہے، خبریں آ رہی ہوتی ہیں ملک کی، شہر کی، گاؤں کریا کی، سمجھے؟ تو ایسے ہی ہر امتی کا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 24 گھنٹے دکھایا جا رہا ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ تو جس امتی کا عمل اللہ صلی علی محمد و آل محمد ہوگا، اللہ صلی علی محمد کما تحب و ترضی ہوگا، اللہ صلی علی محمد نبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم ہوگا، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایسی ہی تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات ہوں گی، تو وہ امتی ہوا نا۔ اور جو کسی کی غیبت میں، بد کرداری میں، بہتان میں، تہمت میں، الزام تراشی میں اپنا وقت گزار رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مہربان ہے، اللہ مغفر لامتی، اللہ مغفر لامتی، سمجھے؟ اور آخر میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جملے اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملے اپنی زبان سے ادا کر لیا کریں، امت محمدیہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کے لیے دعا کر لیا نا، کامل انسان بن جاؤ گے، کامل انسان بن جاؤ گے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہ والاموات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا ارحم الراحمین۔ اپنے مغفورین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اپنا زندگی کا لازمی خاصہ بنا لیں، اور تمہارے چند جملے کہنے کی وجہ سے اگلوں اور پچھلوں کی زندگی بن جاتی ہے، ایک سنت جاریہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اسماء کو پڑھنے اور ان سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔